مسیح یسوع میں آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو شالوم، جے مسیح کی۔ آپ کی خدمت میں ایک خاص ٹاپک لے کے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور وہ ہے کہ عدالت کیسے ہوگی یا عدالت کن کی ہوگی۔ یہ بڑا خاص مضمون ہے کیونکہ ہر سفر کی ایک ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اور ہر قدم کی ایک منزل ہوتی ہے، اور ہم جو مسیح کو ماننے والے ہیں، جو زندہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا مکمل طور پہ علم ہونا چاہیے کہ میرا آخر کیا ہوگا یا آخر پر مجھے کیا پوچھا جائے گا، کیونکہ مسیحی زندگی صرف اور صرف شفا اور برکت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ مسیحی زندگی ایک خدا کے خاندان کی پہچان ہے، اور وہ ان باتوں کے بارے میں تقاضا رکھتا ہے اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے معیار کو حاصل کریں، اس کے خاندان کی پہچان بنیں۔ ہم خاکی ہیں لیکن نوری ہم میں بستے ہیں۔ اس لیے آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ پیدائش کی کتاب میں کہا گیا اور وہ چلتے چلتے مکاشفہ تک آتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدالت کن کی ہوگی۔ کچھ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور میں حوالے نہیں بولوں گا، حوالے آپ خود ڈھونڈنا، لیکن میں کتابوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ بعض کا حوالہ اس کے ساتھ دوں گا ابواب کے تعلق سے، تاکہ آپ کے لیے بھی تھوڑا سا کام ہو۔ بے شک میرے پاس ساری اسٹڈی ہے، میں آیتیں بھی ساتھ ساتھ دے سکتا ہوں، لیکن اور زیادہ سہل ہو جائے گا، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا سا ہوم ورک کریں۔ ایک سادی سی مثال سے شروع کروں گا کہ اکثر لوگ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو بولتا نہیں یا سنتا رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ تو بت بن گیا، کچھ بول بھی۔ اور مسیح خداوند نے اس کو اس طرح سے کہا کہ وہ زندہ کہلاتے ہیں لیکن ہیں مردہ۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دو۔ اور پھر پیدائش کی کتاب میں آیا ہے کہ آدم، جسے عبرانی زبان کا لفظ ہے ادمہ، جس کا مطلب ہے مٹی، اور مٹی سے جو ایک بت بنایا گیا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ، کیونکہ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ ترجمے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا روٹ جو ہے وہ ارامی بھی ہے اور سامی بھی ہے اور عبرانی بھی ہے اور یونانی بھی ہے اور مصری بھی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو سامن فاتنگ، یہ جو سمری آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ ان کے روٹ سے ہے، کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے کوئی کلر پر بحث نہیں کر سکتا، اور کلر ٹی وی پہ ہم جو رنگوں کی بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی آگے ایک بات ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں چلے جائیں اور وہاں پر آپ لائیو ان کے کپڑے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کپڑے کا کیا کلر ہے، بلکہ یہ کس طرح کا سٹاف ہے، اور یہ کاٹن کا ہے یا پشمینہ ہے یا کس طرح سے، یہ اور زیادہ ڈیٹیل میں آ جائے گا۔ تو اس طرح سے بائبل کی تعلیم بھی ارامی، سامی اور پھر یہ عبرانی اور یونانی میں اور مصری میں یہ ساری باتیں چلتی ہیں، کیونکہ سامی زبان کا روٹ جو ہے وہ آدم سے چلتے چلتے نوح اور نوح کے بیٹے سم سے تعلق رکھتا ہے، اور نوح سے جو سم کی تعلیم ہے وہ ابراہیم میں آئی ہے۔ اس لیے یہ ساری
ادبی باتیں، اخلاقیات کی باتیں، تہذیب کی باتیں، ثقافت و تمدن کی باتیں جو آدم سے لے کے نوح تک، نوح سے قوم بنی اسرائیل میں آئی، عبرانیوں میں آئی، تو یہ عام باتیں نہیں ہیں۔ آج بھی جتنی باتیں ہم اوورآل دنیا میں دیکھتے ہیں جس میں قانون بنے ہیں، تو یہ سب کے سب یہ نوح سے پہلے بھی چل رہے تھے، کیونکہ یہ سارے خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے خاص ٹاپک کی طرف بات لے چلتے ہیں کہ جب آدم کے نتھنوں میں دم پھونکا گیا تو وہ جیتی جان ہوا۔ یہ زندگی کا دم پھونکا گیا۔ زندگی جو ہے یہ دو طرح کی ہے، ایک ہے جان اور ایک ہے زندگی۔ پرندوں میں جو ہے وہ جان ہے، اور جو زندگی ہے وہ خدا کے دم سے آتی ہے۔ اور جب خدا نے آدم کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو اس کو آدم کو سمجھ آئی کہ میرا خالق کون ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ خدا کی بات سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اسی طرح سے مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ پھونکا شاگردوں پر اور کہا کہ روح لو، جس کا مطلب ہے کہ شاگرد جو ہے وہ جیتی جان تھے، اپنے اندر زندگی رکھتے تھے، خدا کی پہچان رکھتے تھے، لیکن روح القدس ابھی تک انہیں نہیں ملا تھا، کیونکہ روح القدس کے بغیر کوئی خدا کے معیار کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح آتا تھا نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر، اور چلا جاتا تھا، اور وہ نبی، پیغمبر، رسول وہ باتیں جو روح نے بتاتا تھا وہ اس کو رپیٹ کرتے رہتے تھے، اس کی دہرائی کرتے رہتے تھے، تاکہ لوگ سیکھتے رہیں اور سیکھتے سیکھتے خدا کے معیار کو حاصل کریں۔ لیکن جب روح القدس مسیح کے ذریعہ سے اس دنیا میں آ گیا تو جس کا مطلب ہے اب نبی، رسولوں، پیغمبروں کی بات نہیں، اب روح خود ہمارے اندر رہ کر ہمارا وہ معیار بناتا ہے جس سے ہم خدا تک رسائی کر سکتے ہیں، خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے اندر وہ خدا کا روح نہیں تو وہ خدا کا نہیں۔ اس لیے خدا کے روح کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جن میں خدا کا روح نہیں ہوتا ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ بیوقوف جو ہے وہ حیوان خصلت ہے، جس کا مطلب ہے کہ جس میں عقل نہیں، کیونکہ مسیح کا نام عقل ہے، مسیح کا نام دانائی ہے۔ یہ جو دنیا کے لوگوں میں عقل دانائی ہے یہ عقل دانائی نہیں ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کے نام باب میں کہ اگر کوئی فخر کرے یا سمجھ کی بات کرے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ خدا کو جانتا اور اسے سمجھتا ہے۔ یہ جو دوسری عقل ہے کہ جہاز بنا لینا یا بڑے بڑے ڈیم بنا لینا یا روٹی اچھے طریقے سے تیار کر لینا، تو یہ گھونسلے پرندے بھی بناتے ہیں اور کھانا وہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنی جنریشن کے تعلق سے ان کے اندر عقل ہے، لیکن اصلی عقل جو ہے وہ ہے خدا کو جاننا۔ تو یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر آدمی حیوان خصلت ہے اور بے علم ہو گیا۔ جب کوئی علم سے جو خدا کی عظمت ہے اس کو جاننے سے دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے وہ حیوان خصلت ہے، وہ حیوان ہے۔ پھر یرمیہ 10 میں لکھا ہے کہ وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں۔ پھر آگے ہم بڑھتے جائیں تو اسی تعلق سے ہے، ایوب کہتا ہے کہ انسان گورکھر کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے اور سمجھ سے خالی ہے۔ پھر زبور 53 میں لکھا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ اور آج دیکھو کہ بڑے بڑے نامور سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ادیب ہیں اور بڑے دنا ہیں، لیکن وہ خدا کو نہیں جانتے اور نہ خدا کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں۔ تو وہ خدا کے معیار کے مطابق، خدا کی اس خوبصورتی اور خدا کی اس حدود میں وہ احمق ہے۔
حزقیل میں لکھا 21ویں باب میں کہ حیوان خصلت آدمی برباد کرنے میں ماہر ہیں۔ ابھی آپ دیکھو کہ کئی مذاہب میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے سمجھدار اپنے آپ کو کہتے ہیں، عالم فاضل، بڑے عالم ہیں، لیکن وہ خدا سے دور ہیں، تو وہ ایک طرح سے حیوان خصلت ہے اور وہ بربادی کرنے میں ماہر ہیں۔ بڑے بڑے نیوکلیر بناتے ہیں، بڑے بڑے اسلحہ بناتے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ تلواریں بناتے ہیں، اعلیٰ قسم کے زہر تیار کرتے ہیں، ایسے ایسے وائرس اور جراثیم بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں جس سے بربادی ہو۔ پھر زبور 94 میں لکھا ہے کہ اے قوم کے حیوانوں ذرا خیال کرو، اندازہ کریں ذرا، قوم کے حیوانوں ہیں وہ انسان لیکن ان کو کہا گیا حیوان۔ اور دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبوکد نظر بادشاہ جو تھا وہ خدا کے خلاف چل رہا تھا اور خدا نے اس کے اندر سے وہ عقل لے لی اور وہ عقل سے خالی ہو گیا، اور لکھا ہے کہ اسے ہانک دیا گیا، انسانوں میں سے ہانک دیا گیا اور اس کا دل حیوانوں جیسا ہو۔ اور پطرس 2 میں لکھا ہے، دوسرے پطرس میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں۔ اور زبور میں لکھا ہے کہ جو عام طور پہ ہم گاتے بھی ہیں کہ نہ ہو کوڑیاں کچرا مانگر تو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا۔ تو میرے عزیزو اس بات کے بارے میں ایک خاص خیال رکھیں کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور مسیح نے کہا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں میری زندگی ہے۔ اب جتنے مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ نام سے مسیحیت نہیں ہے اور نام سے ایمانداری نہیں ہے، ایمان سے صرف یہ بات نہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں یسوع پہ، لیکن ہر طرح کے وہ کام، مزار پرستی، قبر پرستی، چرچ پرستی، پادری پرستی چل رہی ہے لیکن خدا پرستی نہیں چل رہی، مسیح کو نہیں مانا جا رہا۔ ایمان ہے فلاں پادری سے دعا کروائیں گے، فلاں چرچ جائیں گے، فلاں یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اس لیے جو سب کچھ تھا آدم میں، آج بھی انسانوں میں سب کچھ ہے، لیکن جب تک ان کے اندر خدا کا روح نہیں اس وقت تک وہ خدا کے نہیں۔ اور جو متی کی انجیل میں لکھا ہے اس کے 25ویں باب میں کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ تو یہ اب بھیڑ کی جو بات آپ دیکھیں کہ وہ اپنے مالک کی فالوور ہوتی ہے، مالک کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، لیکن بکریاں جو ہیں وہ اپنی سوچ رکھتی ہیں، شرارت ان میں پائی جاتی ہے، وہ شرارتی ہیں وہ حلال، پاؤں بھی چیرے ہوئے ہیں، جگالی بھی کرتی ہیں، لیکن وہ کچھ ہوشیاری بھی کرتی ہیں۔ پطرس جب تک بھیڑ کی طرح یسوع کو دیکھتا رہا، اس کو پیچھے پیچھے چلتا رہا تو پانی پہ بھی چلا، جب بکری کی طرح پانی کو بھی دیکھا، عقل یہ کیسے ہو گیا، تو پھر ڈوبنا شروع ہو گیا۔ تو جو مسیح کو فالو کرتے ہیں، جس میں مسیح کا روح ہے، وہی ہے خدا کا بیٹا، کیونکہ روح ہماری روح کے ساتھ آہیں بھر بھر کے شفاعت کرتا ہے۔ روح جو ہے وہ ہمارے اندر خدا کی بھوک پیاس پیدا کرتا ہے، اور روح جن کے اندر ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگ۔ جن میں خدا کا روح نہیں ہے وہ جانوروں کی طرح ہے، اس میں ہندو، سکھ، مسلمان یا نومینل کرسچن جتنے ہیں، اگر کوئی روح القدس سے بھرا ہوا نہیں ہے، صرف نام سے کہتا ہے وہ انسان ہے، تو اس کو کہا گیا نبوکد نظر دیکھو حیوان بن گیا، حیوان خصلت لوگ ہیں۔ لیکن جن کے اندر خدا کا روح ہے وہ خدا کی بھیڑیں ہیں، وہ خدا کی تابعداری میں چلتی ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ عدالت کے دن جب خدا حساب کتاب لے گا تو ایک لاجیکلی بات ہے، ایک دانائی سمجھداری کی بات ہے کہ اگر کسی کو 1 لاکھ دیا جاتا ہے تو اس سے 1 لاکھ کا حساب لیا جاتا ہے،
جن کو خدا نے اپنا پاک روح دیا ہے یا جن میں اس کا روح بستا ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے روح کی موجودگی میں کیا 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 ہے۔ اور جن میں خدا کا روح نہیں ہے، جن میں مسیح کا روح نہیں ہے، ان کو عدالت میں کیا پوچھا جائے گا؟ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ عدالت جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ عدالت کیسے ہوگی یا عدالت کن کی ہوگی، تو یہ ہے عدالت صرف اور صرف ایمانداروں کی ہوگی کہ کون ہے جو بھیڑوں کی طرح جیتے رہے ہیں اور کون ہے جو بکریوں کی طرح جیتے رہے ہیں۔ جو بکریوں کی طرح جیتے رہے ہیں وہ سزا بھی پائیں گے اور بحال بھی ہو جائیں گے، بچ تو جائیں گے، لیکن جلتے جلتے بکریوں والا سسٹم، وہ ڈوبتے، جو پترس تھا وہ ڈوب رہا تھا، بچ تو گیا لیکن ڈوبتے ڈوبتے۔ اسی طرح بعض اس ٹائم بچ تو جائیں گے لیکن جلتے جلتے۔ لیکن بکری جو بھیڑیں ہیں وہ مکمل طور پہ سیف سائڈ پہ ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ مسیح کہتا ہے وہ کرتی ہیں۔ لیکن جو دوسری اقوام ہیں جن میں روح القدس نہیں ہے، جنہوں نے مسیح کا بپتسمہ نہیں لیا، جو مسیح کے فالوور نہیں ہیں، جن کے نتنوں میں خدا کا دم نہیں ہے، جن کے اندر خدا کا روح رہ کر شفاعت نہیں کرتا، جو مسیح کے بدن میں شریک نہیں ہوتے، جو مسیح کے خون میں شریک نہیں ہوتے، نہ تو وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور نہ ہی ان کی عدالت ہوگی۔ ان کی عدالت جانوروں کی طرح ہی ہے کہ جس طرح وہ کرتے ہیں اسی طرح وہ مرتے ہیں۔ خدا کے سامنے دیکھیے کہ اتنے لوگ روز بروز مر رہے ہیں، کوئی بم دھماکے سے، کوئی قتل و غارت سے، کوئی کسی طرح سے، لیکن ایک استفنس ہے، جب اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر خدا کا روح تھا۔ تو دیکھو جب وہ سنسار ہو رہا ہے تو خدا اپنے تخت پر کھڑا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تیری صورت میں نے اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تیری شہر پناہ پر میری نگاہ لگی رہتی ہے۔ تو یہ کن کے لیے وہ جاگتا رہتا ہے؟ وہ کن کے شہروں پر نگاہ رکھتا ہے؟ کن کی صورت اپنی ہتھیلی پہ بناتا ہے؟ کن کو اپنی آنکھ کی پتلی کہتا ہے؟ کن کے بارے میں کہتا ہے میں تیرے لیے جان دیتا ہوں؟ انہی کے لیے جن کے اندر اس کا روح ہے۔ جو کوئی جتنوں نے اسے قبول کیا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوا، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اور جو کہ خدا کا بیٹا بن چکا ہوتا ہے، ہم اپنی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھلے وہاں 1000 بچے ہوں، رو رہے ہوں، چیخ رہے ہوں، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کی کیا آواز ہے، وہ اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے۔ اسی طرح خدا اس بھری دنیا میں اپنے لوگوں کو پہچانتا ہے، ان کی نگاہ ان پر لگی رہتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آپ دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا کی باتوں کا نہ دیکھیں، دنیا کے مذاہب کو نہ دیکھیں، صرف اس کو دیکھیں جس کے اندر خدا کا روح ہے اور جو بھیڑ کی طرح یسوع کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں اور میں ان کو نام بنام جانتا ہوں۔ اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے میں نے تیرا نام لے کر بلایا ہے اور تو میرا ہے، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اس لیے خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اگر کوئی بکری کی طرح زندگی گزارتا ہے تو وہ بدل لے، کیونکہ متی 25ویں باب میں لکھا ہے وہ بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرے گا۔ ابھی تو ساری بھیڑ چل رہی ہے اس دنیا میں، لیکن عدالت کے دن بکریاں الگ ہو جائیں گی، بھیڑیں الگ ہو جائیں گی۔ لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ ایسے ہی جانوروں کی طرح حیوان خصلت، جیسے حیوان مر جاتے ہیں اسی طرح یہ مر بھی رہے ہیں اور مر بھی جائیں گے اور مر رہے بھی ہیں۔ لیکن جب کوئی خدا کے خادم پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا اپنے تخت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک دم اس کو دیکھتا ہے، اور خدا کے خادموں کا خون، خدا کے مقدسین کا خون بڑا گوڑا ہے، بڑا مضبوط ہے۔ جب کوئی خدا کے مقدسوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو دنیا ہل جاتی ہے۔ اس لیے اپنے معیار کو سمجھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ زندہ تو کہلاتے ہیں لیکن ہے مردہ، یا یہ نہیں کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دو، یا یہ نہیں کہ جن میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کے نہیں۔ ہم میں مسیح کا روح ہے، ہم اس کے ہیں۔
خداوند آپ کو برکت دے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ جے مسیح کے جیتے رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں